بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ دعوت میں کچھ عیسائی علماء حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے ایسی گفتگو کی جس سے کتاب اللہ میں اس کے معانی میں تحریف لازم آتی تھی۔ وہ بظاہر ایسا دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے کتاب اللہ پر عمل کر لیا ہے، قرآن کریم کے یہ احکامات کا یہ مطلب ہے اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تحریف تھی، معانی کو بدل دینا اور اس کے معانی کے احتمالات اور امکانات سے غلط فائدہ اٹھانا تھا، جس کو الحاد کہتے ہیں، زندقہ کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ہمیشہ کے لیے قرآن کریم سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کا دروازہ بند کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ قرآن کریم کے معانی کو بدلیں گے نہیں، لیکن یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی قرآن میں تحریف کرے تو علماء قرآن کی روشنی میں ان کی گرفت کر لیں گے اور یہ آیت ان کو پنپنے نہیں دے گی، آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ تو جو ایک واقعہ آپ کے زمانے میں قرآن کی شان میں گستاخی کا پیش آیا تو آپ اللہ پاک نے اسی زمانے میں، چونکہ قرآن اتر رہا تھا، ایک ایسی آیت نازل فرما دی جو ہمیشہ کے لیے اس کا سدباب کر دیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا، وہ تو اس وقت بھی کیا، اس کے بعد میں بھی کیا، عہد فاروقی میں بھی پکڑے گئے، اس کے بعد بھی پکڑے گئے، اور آج تو چاروں طرف یہی ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن قرآن میں تحریف ہوتی ہے، قرآن کے معنی بدلے جاتے ہیں، قرآن کے وہ مصداق جو 1400 سال سے امت کے علماء مان رہے ہیں، اب اس کے دوسرے معنی بتائے جاتے ہیں، دوسرا مفہوم نکالا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی ضمانت نہیں، یہ ہوتا رہے گا، اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا یہ منحرفین بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن بدلنے والے، قرآن کا مفہوم بدلنے والے، قرآن کا مدلول بدلنے والے یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ان کے نہ ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، البتہ اس کی ضمانت ہے کہ یہ آیت ان سب کا قلا قما کرے گی اور ان کے چہروں پر سے دجل اور تلبیس کے پردے اٹھائے گی اور دکھائے گی کہ یہ لوگ ہیں، دیکھو اصل میں دشمنان قرآن، یہ اوپر سے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے یہ بات کہہ رہے، ہم قرآن سے، اور آج بھی نصارہ یہی کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے عہد رسالت میں کیا تھا، نصارہ آج بھی یہ کرتے ہیں، وہ تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ارتداد کا اور مسلمانوں کے انحراف کے راستے کھولتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ یورپ کے اسکالرز سے متاثر ہیں اور مغربی مصنفین کی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں اسلام کے بارے میں، تو ایسے تمام مسلمان
کہا جا سکتا ہے کہ 80-90% اسلام سے باہر ہو گئے، برائے نام اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں اسلام کو انہوں نے کھو دیا اور چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے سائٹس دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی جگہ پر جاتے ہیں جو لوگ ایمان بگاڑنے والے ہیں، ایمان بنانے والے نہیں۔ امت یا تو دھوکے سے جاتی ہے کہ صاحب یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ اسلامک ویب سائٹ ہے، یہ اسلامی ہے، یہ اسلامی ہے، یہ قرآنک ہے، یہ دین کے نام پہ جاتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان ناموں سے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کو لانے والا کتاب اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب نبی کے زمانے میں یہ جرات کر سکتے تھے عیسائی کرسچن، تو آج کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن انشاءاللہ وہ کہیں کریں، کسی جگہ پر کریں، کسی کتاب میں کریں، کسی مجلس میں کریں، اور آج کل کی دنیا کے اندر وہ کسی سائٹ پر کریں، کہیں بھی کریں، یہ آیت وہاں جائے گی اور ان کو رسوا کرے گی اور ان کی غلطی کو واضح کر دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہمارے ذمے ہے آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا۔ کیونکہ جب جبرائیل قرآن سناتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ کے زمانے کے سب سے ذہین آدمی تھے، اور اگرچہ کہ آپ کے لیے قرآن کے 30 پارے نہیں، ایسے 300 پاروں کو بھی یاد رکھنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، لیکن چونکہ قرآن ایک خاص انداز سے اترتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے پڑھا جبرائیل ویسے سناتے تھے حضور علیہ السلام کو، اور وہ تلفظ، وہ لہجہ، وہ انداز عربوں کی عربی کا نہیں تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ خاص خداوندی انداز کا تحفظ کرنا ہے، تو آپ جلدی جلدی لوٹاتے تھے، وہ بھی پڑھتے جاتے تھے، آپ بھی پڑھتے جاتے تھے، اور جلدی جلدی اس کا تکرار کرتے تھے تاکہ وہ اسی طرح محفوظ ہو جائے جس طرح جبرائیل لائے۔ ورنہ عربی کی عبارتیں، قرآن کی آیتیں یاد رکھنا آپ کو مشکل کام نہیں تھا۔ آپ کے زمانے میں تو ایک باندی گھروں میں کام کرنے والی وہ مکے کے مشاعروں میں جاتی تھی، اور رات میں شاعر نے اگر 1000 شعر پڑھے تھے تو وہ 1000 شعر اسی ترتیب سے آ کے گھر میں اپنی مالکن کو سناتی تھی۔ ذہانت ویسی تھی اس زمانے کے اندر۔ اور شاعر ایسے نہیں ہے کہ صاحب 1 مہینہ، ہفتہ بھر، 15 دن کی کوشش کے بعد ایک غزل وجود میں آ گئی ہو، ایسی نہیں تھی اس زمانے میں شعراء۔ اس زمانے کے شعراء فطری شعراء تھے۔ وہ جب بیٹھتے تھے مکے کے مشاعروں میں آ کر، ایک ایک شاعر 1000 شعر پڑھ دیتا تھا۔ اب پہلے کے بنایا ہوا نہیں ہوتا تھا، اسی وقت برجستہ پڑھتا چلا جاتا تھا، کہتا چلا جاتا تھا۔ عرب کے شاعر ایسے ہوتے تھے، اور ایسے شاعروں کے 1000 شعر ایک عورت کو اس کی مالکہ نے بھیجا کہ میں تو نہیں جاتی مجمعوں میں، تو باندھی ہے تو جا۔ تو وہ نوکرانی گئی اور میں مشاعرے میں بیٹھی، شاعر نے 1000 شعر پڑھے، اس نے آ کے اپنے مالکن کو سیدھے اسی طرح سنا دی۔ یہ حافظہ تھا، یہ یادداشت کی قوت تھی۔ جس زمانے کی نوکرانیوں کا یہ حافظہ ہو، اس زمانے کے پیغمبر کا حافظہ کیا ہوگا؟ اس وقت نبی کی یادداشت کا کیا عالم ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھولنے کے ڈر سے نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کا ایک خاص انداز تھا جو جبرائیل لے کے آتے تھے، اور یہ انداز دنیا میں انسانوں میں رائج نہیں تھا، کیونکہ عربی بولتے تھے، خالص عربی، لیکن ان کا اپنا لب و لہجہ تھا، اور یہ اللہ پاک نے اپنے الفاظ سے پڑھا تھا، اپنی زبان سے پڑھا تھا، اور جبرائیل کا سینہ اس کا ریکارڈر تھا
جو اللہ کی آواز کو ایسے ہی محفوظ کر کے لا کے نبی کو سنا دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب رٹتے تھے اس کو، جلدی جلدی پڑھو تاکہ ایسے محفوظ ہو جائے، کیونکہ ذمہ داری تھی حفاظت کی آپ پر. تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کیجئے، سن لیا کیجئے. رہ گیا وہ خطرہ کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، تو آپ اس سے مامون ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے. میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا قرآن. میں جب جبرائیل کے سینے میں محفوظ کرتا ہوں اور وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے، تو آپ کے سینے میں محفوظ کروں گا تو گڑبڑ کیسے ہوگی؟ وہ میں کروں گا. تو ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ایک ہیں، لیکن جہاں پر کسی بڑے دعوے کو کرتے ہیں وہاں ہم بولتے ہیں. اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی میں کہتا ہے تو وزن نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تو وزن ہوتا ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جہاں دعویٰ فرماتے ہیں وہاں باوجود ایک ہونے کے ہم کہتے ہیں، جمع کا سیوا لاتے. ان علینا، ہماری ذمہ داری ہے. اس میں رعب ہے، اس میں دبدبا ہے، وزن ہے بہت زیادہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ جمعہ، اس کو محفوظ کرنا آپ کے سینے میں، وقرآنہ، پھر اسی طرح آپ سے پڑھوا بھی دینا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، عربی جو ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ عالم میں بولی جاتی ہے. ایک لب و لہجہ عربوں کا، حجازیوں کا ہے، ایک لب و لہجہ یمنیوں کا ہے، ایک لب و لہجہ جو ہے گلف والوں کا ہے. مختلف قبیلے کے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا بدلا ہوا ہے، لیکن سب عربی بولتے ہیں. لیکن لب و لہجہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا ہوتا ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں کہیں الفاظ تلفظ بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا زبر زیر کے فرق ہوتے ہیں، مگر لفظ وہی ہوتا ہے. اور اس کے باوجود آپ سب کی سننے کے بعد قرآن مجید بھی سنیے، چاہے عجمی نے پڑھا ہو چاہے عربی نے پڑھا ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کا بالکل الگ لب و لہجہ ہے، بالکل علیحدہ، سب سے الگ. چاہے وہ کوئی حجازی ہی پڑھے، چاہے وہ کوئی عرب کا بدو جو خالص فصیح عربی بولتا ہو، اس کی بھی تھوڑی دیر کی گفتگو سنو اور تھوڑی دیر اس کی زبان سے قرآن سنو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن کا اپنا بالکل الگ لہجہ ہے. اسی لیے قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے مسلمانوں پر. عربوں پر بھی یہ نہیں کہ وہ تو ہماری زبان ہے ہم جیسے چاہے پڑھیں، نہیں، ان پر بھی فرض ہے قرآن سیکھنا. تو یہ خطرہ اللہ نے اس آیت سے ختم کر دیا. ہم محفوظ بھی کرنے کے ذمہ دار ہیں، ضامن ہیں. آپ سے اسی طرح پڑھوا دینا جیسا ہم پڑھتے ہیں، اس کے بھی ضامن. یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پڑھتے وقت جب ہم پڑھ رہے ہوں، چونکہ وہ اصل میں جبرائیل پڑھتے تھے حضور کے سامنے، لیکن وہ بالکل اس طرح لاتے تھے جس طرح اللہ نے پڑھا تھا. اس لیے فرمایا جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ سنیں، جب ہم پڑھ چکے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر اس کی اتباع کیجئے، یعنی ایسے ہی پڑھیے، ایسے ہی پڑھیے جیسے ہم نے پڑھا ہے. ثم ان علینا بیانہ، اب اس کے بعد اس قرآن کے معانی کا بتانا اور ہمارا منشا کیا ہے اس کو مقرر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہم کریں گے. ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن بھی ہمارے ذمے ہے. چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قاری بھی ہیں اور قرآن کے مبین اور شارح بھی ہیں. اگر حضور علیہ السلام نہ سمجھاتے تو کوئی قرآن نہ سمجھ سکتا. آج منکرین حدیث نے پورے عالم میں اور خاص طور سے انٹرنیٹ پر آنے والے لوگوں میں، اسلام کے نام سے آنے والے لوگوں میں سب سے مقدم ہیں، سب سے پہلے ہیں منکرین حدیث. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، صرف قرآن دلیل ہے اور کوئی دلیل اسلام کی عقیدے کی نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر اسلام کے نام سے سب سے پہلے آئے.
اور آج سے کوئی 12-15 سال پہلے کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر ان کے 10,000 سے زائد پیجز تھے جس میں انہوں نے اپنا لٹریچر سامنے لایا تھا، اپنی باتیں سامنے لائی تھی. اور جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ طبقہ ہے جو پوری امت کے نزدیک خارج اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ قرآن کی بات کرتا ہے. ان کے بارے میں کسی دارالفتہ کے مفتی نے نہیں اور کسی جماعت اور مسلک کے عالم نے نہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، نہ تم ان سے رشتہ ناتا کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا. یہ حضور علیہ السلام نے فتویٰ دیا ہے 1400 سال پہلے، ان لوگوں کے وجود میں آنے سے پہلے فتویٰ دیا ہے، یہ پیشین گوئی کر کے کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا دعویٰ ہوگا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. جو یہ کہنے والے ہوں گے یہ پیدا ہوں گے اور انہیں میری حدیثوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا، تو وہ کیسے دین سمجھیں گے؟ وہ دین نہیں سمجھیں گے، اور جب دین نہیں سمجھیں گے تو وہ مجھ سے بری ہیں تو میں بھی ان سے بری ہوں. اور آپ سوچو جس سے نبی بری ہے کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ وہ بالاتفاق کافر ہے. اس لیے امت کے سارے علماء نے اور تمام جماعتوں کے عمراء نے بالاتفاق انہیں کافر کہا ہے. جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں لاؤ، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے، قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، جو یہ بولے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مولویوں کا کام ہی لوگوں کو کافر بنانا ہے، یہ نبی بنا رہے ہیں کافر، نبی اپنی زبان سے کافر بنا رہے ہیں. اس میں کیا سوچنا ہے؟ اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. نبی جس کو مومن کہے وہ مومن ہے، اور نبی جس کو کافر کہے وہ کافر ہے. اور یہ فتنہ جاہلوں میں کم اور تعلیم یافتہ طبقے میں زیادہ ہے. تعلیم یافتہ طبقے میں زیادہ ہے. وہ بیچارے بھولے بھالے، نہ اماں نے ایمان بتایا نہ باپ نے عقیدہ سکھایا، کانوینٹ سے کالج تک میشنریوں میں پڑھ کے بڑے قابل لوگ بن گئے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، مہذب ہیں، خیر خواہ ہیں، انسانیت نواز ہیں، لیکن عقیدہ اپنا جانتے نہیں ہے. جب اپنا عقیدہ نہیں جانتے تو یہ انٹرنیٹ پہ پڑھ پڑھ کے، یہ کتابیں جو انگریزی میں ان لوگوں نے لکھ لکھ کے پھیلائی ہیں اسے پڑھ پڑھ کر کے اور علماء سے کٹ کے جو دین انہوں نے سمجھا ہے، تو ان کے بھولے ذہن کو یہ اچھا لگا کہ سب سے معتبر چیز تو قرآن ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سے مانو باقی سب چیزوں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے تو کیا برا بول رہا ہے؟ بھائی بیچارہ اچھا ہی تو بول رہا ہے نا. ان کے بھولے ذہنوں نے ایسا سمجھا اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر دین سے باہر ہو گئے اس دعوے کی وجہ سے اور اس عقیدے کی وجہ سے. کون بتاتا؟ جن سے وہ سیکھتے ہیں وہ تو خود گمراہ ہیں، تو وہ کیسے ان کو صحیح راستہ بتائیں؟ یہ بیماری ہے، مرض ہے. ایک ہمارے ہاں حیدرآباد میں ڈاکٹر عبد المجید خاں ہیں. ڈاکٹر عبد المجید خاں نہیں، ڈاکٹر مولانا عبد المجید نظامی صاحب ابھی حیات ہیں، عالم ہیں، حیدرآباد میں ہیں، جامعہ نظامیہ کے فارغ بھی ہیں، اور وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد دائرۃ المعارف العثمانیہ کے ڈائریکٹر رہے، اب ریٹائرڈ ہیں. وہ مولانا مجھ سے ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں عثمانیہ یونیورسٹی میں گیا تو جو مطالعہ گاہ ہوتا ہے جہاں پر اسٹڈی کر لیتے ہیں پروفیسرز، ان کے ٹیبلوں کے اوپر اکثر جگہوں پر لندن سے چھپنے والا ایک انگریزی ماہنامہ رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ قادیانی مرکز سے چھپتا ہے اور پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا ہے. تو میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے کہا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کے پاس سے آتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا اس میں کچھ بھی ہوگا لیکن زبان اچھی ہے، ہم زبان سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے تعلیم یافتہ طبقے کا مرض کہ وہ اپنے کمالات کو پیدا کرنے کے واسطے ایمان کے سودے کے لیے بھی راضی. کیا اتنا ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ نیچرلی فطری طور پر ہر تحریر کے اندر محرر کے اثرات ہوتے ہیں،
ہر تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ذہنوں کو اپیل کرتے ہیں، اور آدمی دھیرے 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 انہی خیالات کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ معلوم رکھ کر بھی صرف انگریزی زبان درست کرنے کے واسطے ہمارے نبی کے باغی کا لٹریچر پڑھ رہے کہ انگریزی اچھی ہے اس لٹریچر کی، اور یہ پتا ہے کہ یہ نبی کا باغی ہے، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، اور خود بھی نبی سے افضل نبی بن کر نعوذ باللہ مدعی ہو کے کھڑا ہوا، اور اس کا لٹریچر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ زبان اچھی ہے اور یہ انگلینڈ کی انگریزی ہے اور اچھی ہے، لہذا ہم بھی جو ہے اسٹینڈرڈ انگریزی بولنے والے بن جائیں۔ ارے بابا، قبر میں تو عربی میں پوچھا جائے گا، من ربک ما دینک من ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں انگریزی نہیں بولی جائے گی۔ آپ اس دنیا میں پیٹ کے خاطر، اپنی ضرورتوں کے خاطر یا دین کی دعوت کے خاطر زبانوں کو سیکھو، بری بات نہیں ہے، زبانیں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن زبان کے خاطر ایمان کا اور دین کا سودا کریں، یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ؟ ایسے لوگوں کے ایمان اور ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کب گمراہ ہو جائیں گے کہا نہیں جا سکتا۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمائیں کہ امت چوکنا ہو جائے، یہ سمجھنا کہ اب میں ہدایت پر ہوں اور مطمئن ہو جانا، اس سے بڑی غلطی اور بھول مسلمانوں کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب ہوں ہدایت پر، عقیدہ صحیح ہے، اللہ کو ایک مانتا ہوں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما قائد اور اپنا ہادی اور رہبر سمجھتا ہوں، قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہوں، آخرت کا قائل ہوں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتا ہوں۔ یہی تو چیزیں ہیں جس کے ماننے سے آدمی مومن ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں، اب مانتا ہوں، لیکن یہ ماننا کب تک قائم رہے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں، کبھی بھی ذہن بدل سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سنتی تھی، دیکھتی رہتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیر دینے والے، اے دلوں کے پلٹ دینے والے، میرے دل کو آخر وقت تک اپنے دین پر ثابت رکھ۔ کثرت سے نبی یہ دعا فرماتے تھے۔ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اس کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو ہدایت کے بعد پلٹ نہ دے، مجھے میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھ۔ نبی ہو کر، انسانیت کے ہادی ہو کر، رہنما ہو کر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کو خدا نے چنا ہے، آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، آپ کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ پر قرآن اتارتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دل پلٹ نہ جائے، ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہتے، آپ کثرت سے اس کی دعا کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا حضرت عائشہ کا کہ کیا آپ کو اطمینان نہیں کہ میں ہدایت پر رہوں گا اور ہدایت پر مروں گا، کیونکہ میں تو نبی ہوں، اور نبی کو اللہ تھام کے رکھتا ہے، نبی کو اللہ سنبھال کے رکھتا ہے، نفس کا غلبہ نہیں ہو پاتا، شیطان نبی پر قابو پا نہیں سکتا، شیطان تو نبی کا خواب میں بھی تمثل اختیار نہیں کرتا، تصویر نہیں بن سکتا، نبی کی آواز نہیں بنا سکتا، تو پھر نبی کو کیا خطرہ تھا، کس سے خطرہ تھا؟ صدیقہ کے سوال پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو، جب وہ چاہے تو ادھر پلٹ دے اور جب وہ چاہے تو ادھر پلٹ دے، وہ کسی طرف پلٹے گا تو ہدایت ہو جائے گی، وہ کسی طرف پلٹے گا تو ضلالت ہو جائے گی، وہ اس کے ہاتھ میں یتقلبہ کیف یشاء، جیسا چاہے پلٹ دے سکتا ہے وہ اس کو، اور وہ مالک و مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں، اس بے نیاز نے اگر دل پلٹ دیا تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟ اس لیے مانگتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اصلاً پھر بھی یہ خطرہ نہیں تھا، لیکن آپ اپنے تفکر کے ذریعے اس امت کو متفکر کر دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ بندو، امتیوں، تمہارا نبی مامون نہیں ہے، تم کیسے مامون رہ سکتے ہو دنیا میں، یہ بتانا چاہتے تھے۔ یہ تربیت کا اعلیٰ درجہ تھا، یہ ذہن بنانے کا سب سے عمدہ طریقہ تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، ورنہ ان کو نہ اول خطرہ تھا نہ آخر خطرہ تھا۔ پھر میرے دوستو، ہم کیسے غافل ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں ذرا بھی فکر نہیں، اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں۔ پڑھانا لکھانے کی سب کو فکر ہے، اس لیے ابھی وجود میں بھی نہیں آتا ہوں گا انہیں، اس وقت سے اسکولوں کا تعارف حاصل کرتے رہتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیسا ہے، اس میں ڈالنا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہاں پڑھاؤں گا، میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہاں ڈالوں گا، تب سے فکر ہے۔ جبکہ وہاں پڑھ کر اس کو کیا ملے گا وہ آپ کو معلوم ہے، اس کو وہ علوم و فنون ملیں گے جس کے ذریعے سے ایک خوش فہمی ہے کہ روزی کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے ذریعے سے روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ زمانہ اور تجربہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم تعلیم یافتہ لوگوں کو روزی کا تیقن نہیں دے سکتے۔ کتنے پڑھے لکھے اس مجمع میں ہیں جو روزی کے کتنے برسوں سے طلبگار ہیں اور ان کو ابھی تک روزی کی تمانیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں کہتا کہ اس سے روزی حاصل کی جائے گی، نہیں، وہ تعلیم جس تعلیم کے بارے میں ایک خوش فہمی ذہنوں میں ہے کہ اس کے بعد روزی کا تیقن حاصل ہوگا، ایک خوش فہمی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ساری دنیا کا تجربہ سامنے، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا تجربہ دیکھو، کتنے تعلیم یافتہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ تو تیقن نہیں ہے اس میں، ہمیں خوش فہمی ہے کہ اس تعلیم میں ہم بچے کو کامل بنائیں گے اور ایجوکیٹڈ بنائیں گے، اس کو ڈگری دلائیں گے، تو یہ بچہ ہمارا بہت تعلیم یافتہ ہو جائے گا، تو اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں بیچارہ کسی طریقے سے پال لیا اپنے بچوں کو، میرے بچے کیوں پریشان رہیں، اس لیے اس نے اس کو اختیار کیا۔ خیر، باپ ہے اور تجربات کی بنیاد پر اور امید و توقع سے دنیا قائم ہے، توقعات کی بنیاد پر اگر آدمی یہ بھی کر رہا ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے، کرو بھائی، پڑھو لکھو، قابل رہنا، چاہے انسان بے روزگار کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا ہوگا تو مہذب ہوگا، مہذب ہونے کے لیے پڑھو لکھو، اچھی زندگی گزارنے کے لیے پڑھو لکھو، اور پہلے تو نیت یہی تھی پہلے زمانے میں، اس زمانے میں بدل گئی۔ خیر، اس میں آپ پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، پیسہ جوڑ رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ اب بچے ہو گئے تو ایک باپ تھا جس نے جوانی بڑی رنگ ترنگ کی گزاری تھی اور خوب خواہشات پوری کی تھی، اچھا سے اچھا پہنتا تھا، اچھا سے اچھا کھاتا تھا، بوٹ اچھا ہو، سوٹ اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، سامان اچھے ہوں، رہن سہن اچھا ہو، زندگی اچھی ہو، لیکن اس نے اپنی ان آرزوؤں کو سائیڈ میں کر دیا۔ اب میرے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے مجھے جمانا ہے، جوڑنا ہے۔ کتنی بڑی قربانی دی، اور کہا، سوچا اب میری زندگی کی ذاتی خوشیاں ختم، اب میری خوشیوں کا تعلق میرے بچوں کی خوشی سے، ادھر کر دیا، جوڑ دیا۔ ایسی بڑی قربانی دی، دینا ہی چاہیے، یہی تو باپ ہونے کی علامت ہے۔ اور ایسا اللہ نہ پیدا کرتا دلوں میں تو کیسے پلتے بچے؟ بچے ہونے کے بعد بھی باپ کو اپنی ہی فیشنوں کا شوق رہ جائے گا تو اس کے بچے کیسے پلتے، کیسے پڑھتے، کیسے بڑے ہوتے؟ اس لیے ماں نے بھی اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، باپ نے بھی قربان کیا، اور یہ بچوں پر لگایا سب کچھ، کمائی کو، محنت کو، ان کو اچھا دیکھ کے خود اچھے رہے، ان کو خوش دیکھ کے خود خوش ہوئے، اور یوں بچوں کو بڑا کیا۔ اچھا، یہ سب کیا، کرنا ہی تو چاہیے تھا، لیکن کیا اگر وہ باپ مومن ہے تو اس کے سامنے بچوں کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ اچھا کھائیں پیئیں، کھیلیں کودیں، پارکوں میں جائیں، ان کی چھٹیاں اچھی گزریں،
اور وہ خوش رہیں, میرے بچے روتے ہوئے نظر نہ آئے, میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ دکھائی دے, یہی سب اتنی محبت, اور مسئلہ یہیں پر ختم ہے. کیا اس کی یہ بیٹی کے واسطے موت کا مسئلہ نہیں ہے, برزخ کا مسئلہ نہیں ہے, قبر میں جا کر فرشتوں کو سامنا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, حشر میں خدا کو حساب دینا اور نبی کو منہ دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اور جنت و دوزخ کے ابدی فیصلوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلے اگر تقابل اور ٹیلی کر کے دیکھے جائے تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مومن کے سامنے اس کی اولاد کے واسطے, اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حیف ہے, افسوس ہے کہ مسلمان نے کبھی اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا. وہ 2 روٹی 2 بوٹی کے مسئلے ہی کو مسئلہ سمجھا, اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے, ہمارے بچے کب مرتد ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اور اب تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کسی فتنے کے بارے میں, کسی فتنہ گر کا امت کو تعارف کرائیں, اس کا نام عوام کے سامنے لیں. اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ جب آپ سنیں گے کوئی نئی بات تو آپ کے جیب سے موبائل نکلے گا اور آپ فوراً اس پر جائیں گے, اس کی سائٹ دبا دیں گے, اور پھر اس کے بعد خدا جانے آپ اپنے سابقہ علم کے ذریعے سے اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکیں گے یا اس ایمان کے ڈاکو کے سر چڑھ جائیں گے, اس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور ایمان غارت کریں گے. ہم نہیں بول سکتے. ہم نے مجلسوں میں دیکھا ہے کہ صاحب فلاں آدمی ہے, تو بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے فوراً نکالا, اسے جا کر اس کا نام مارا اور دیکھنا شروع کر دیا. بیان ہو رہا ہے اسی فتنے کے بارے میں, لیکن ادھر بیان کرنے والا اس فتنے کی خطرناکی آپ کو بتا رہا ہے, اور آپ نے اپنے موبائل پر اسی کی سائٹ کھول کے اس کی سن رہے ہیں کہ وہ کیا بول رہا. جبکہ ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا علم پہلے سے اتنا نہیں ہے کہ ہم فتنے کا جواب دے سکیں یا اس کے مقابلے میں اپنے ایمان کا, عقیدے کا تحفظ کر سکیں. ہمارا علم ہے ہی کتنا دین کے بارے میں. ہمارے نوجوانوں کا 30 سال کی عمر کا, 40 سال کی عمر کا, اور اس وقت تو جو اچھے خاصے جوانوں کے باپ بنے بیٹھے ہیں ان کا بھی دین کا علم کتنا ہے, وہ عقیدے کو کتنا جانتے ہیں. جب آپ اپنا صحیح عقیدہ نہیں جانتے, صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے عقیدے پہ قائم ہیں, اگر آپ کے سامنے دوسرا اپنا عقیدہ پیش کرے گا تو تقابل کیسے کرو گے, اور کیسے کہہ سکو گے کہ تم غلط ہو ہم صحیح, کیسے کہہ سکو گے. بس یہاں پر وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا جب پشتوں سے مسلمان چلے آنے والوں کے گھروں کے اندر بھی ایک نوجوان اسلام کے سے نکل کر ارتداد کا شکار ہو جائے گا, چاہے وہ علماء کی اولاد ہو, اولیاء کی ہو, صحابہ کی اولاد. آج کیسے کیسے لوگ ہیں, آپ 2-4 دن سے خبر سن رہے ہیں کہ ایک سعودی خاتون نوجوان لڑکی وہ یورپ کی پناہ میں جا کر, اقوام متحدہ کی پناہ میں جا کر یہ کہہ رہی ہے میں اسلام چھوڑ چکی ہوں, مجھے اسلام کے سرزمین پر بھی نہیں جانا ہے. یہ حجازی لوگ ہیں, حائل کے رہنے والی. حائل میں کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی کثرت ہے, اور وہاں یہ لوگ وہ ہیں جن میں بہت سو کے اوپر چلے جاؤ تو ہمارے نبی کے اصحاب و انصار ہیں اور ان کی اولاد ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام چھوڑ چکی ہوں, مجھے اسلام کی زمین پہ بھی نہیں جانا ہے, ہمیں وہاں رہنا نہیں ہے. تو کون ہے جو ضمانت دے کہ میرا ایمان ایک دفعے کے بعد اب ایسا ٹھپا لگا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے؟ کون ضمانت دے؟ کسی کے ہونے کچھ نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہوا اور اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح, وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان والا نہیں. اگر ایمان لاتا تو میں آپ کے گھر والوں میں شمار کرتا, لیکن یہ جو 80 مرد اور عورتیں آپ کے ساتھ کشتی میں ہیں یہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن یہ ایمان والے ہیں, اس لیے ان کو آپ کے اہل شمار کرتا ہوں. آپ کی فیملی شمار کرتا ہوں ایمان والوں کو, لیکن فیملی کا فرد اگر ایمان سے باہر ہے تو میں آپ کی فیملی نہیں مانتا اس کو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح, میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ جاہلوں والی دعائیں مجھ سے مت کیجیے.
پیغمبر ہیں. دیکھیے یہ لفظ ہم بول نہیں سکتے، ہم نہیں بول سکتے، وہ قرآن ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں ہم بس. ہاں اللہ بول سکتا تھا اپنے نبی سے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. مرتد ہونے کے بعد، اسلام سے بے دور رہنے کے بعد اگر آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں بھئی ایسی بات آپ نہ کریں. آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیے، آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیے. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کو. ہمارا بیٹا گمراہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کیا فرمائیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی اس تنبیہ کے بعد اللہ سے اتنے ڈرے کہ پیغمبر وقت ہو کر ہمیشہ زندگی میں یہ کہتے رہے رب اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، رب اعوذ بک ان اکون من الجاہلین. ایک چوک ہوئی اور عمر بھر اللہ سے پناہ مانگتے رہے، عمر بھر اللہ سے پناہ مانگتے رہے. میرے دوستو، ہمارے اندر ہمارے مومن ہونے کا غرور آ گیا ہے. ہمارے اندر ہمارے پاس اسلام ہونے اور سب سے سچے اور سب سے اچھے مذہب سے وابستہ ہونے کو اپنا کمال سمجھ کر ہم اس پہ فخر اور ناز کر رہے ہیں، اور انبیاء اور صحابہ تو اسے اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہتے تھے کہ کب کہاں کیا فیصلہ ہو جائے اور کیا دل کی دنیا اجڑ جائے نہیں بتا سکتے. کیسے بدل جائے گا انسان ہم نہیں کہہ سکتے. میں نام تو نہیں لیتا آپ کے سامنے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہوئے ہوں گے، صرف 3 مہینے ہوئے ہوں گے. ایک بد نصیب نے کسی مغربی ملک میں بیٹھ کر اپنا ایک ویڈیو جاری کیا اپنی تصویر کے ساتھ، اور اس میں اپنے کو یسوع مسیح قرار دیا. اور یسوع مسیحی نہیں قرار دیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کی شان میں بدترین گستاخی کے کلمات کہے. سننا بھی کوئی گوارا نہ کر سکے. ایسی باتیں جو باتوں کو وہ سمجھدار پڑھے لکھے انسان جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی گوارا نہ کریں، وہ بھی برداشت نہ کریں. یہ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہو کر اس شخص نے ایسا کام کیا. اور ابھی اس کے پہلے ویڈیو کے وائرل ہونے کو 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، ہمارے قریب کے شہر ضلع گلبرگہ میں 300 سے 400 مسلمانوں کی اولاد کے اس پر ایمان لانے کی خبریں. پکڑا گیا ہے، پوچھا گیا ہے. پورے شہر کے علماء مل کے اس کے گھر پہ گئے ہیں. نوجوان ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، جاہل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں یہی مانتا ہوں جو میرا عقیدہ ہے. میں آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، مجھے آپ کی بات ماننی ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، ان کو انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پالا ہے. ان کے ماں باپ نے انہیں خوشیاں قربان کر کے ان کو خوشیاں دی ہیں، اور ان کے دکھ درد کو برداشت کیا ہے. ان کی آہوں پر ان کی ماں رات تمام جاگی ہے گود میں لے کر. ان کو کس طرح پال کے بڑا کیا ہے. آج 20-25 سال کے ہو گئے، یہ جہنمی بنے اور نبی کے باغی بنے. ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، لیکن جتنا بھی گزرے کم ہے، اس واسطے کہ ان کو مسلمان رکھنے کا انتظام کیا کیا تھا ماں باپ نے. ان کو مسلمان باقی رکھنے کا انتظام کیا کیا تھا. آج تو حال یہ ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ مذہبی باتوں کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، مذہبی مجلسوں کو پسند نہیں کرتے، مذہبی مجلسوں کو میں بچوں کو جانے نہیں دیتے. میں خود ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے بچے ذرا علماء کے پاس آیا جاتے، مجلسوں میں بیٹھا کرتے، ماں باپ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، تیری تعلیم خراب ہو جائے گی. ہاں، تعلیم خراب نہیں ہونا چاہیے، گو عقیدہ خراب ہو جائے. تعلیم خراب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کفار و مشرکین میں چلا جائے. بچہ کمانے کے قابل بننا چاہیے. ایسے لوگوں کو نہ دنیا ملی، نہ دین، نہ خدا ہی کے رہے، نہ وصال صنم. میرے دوستو، اگر دنیا مل بھی جائے تو کیا کریں گے اس دنیا کا لے کر جسے کسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے گی، کسی بیماری میں ختم ہو جائے گی، کینسر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، ہارٹ فیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، گردے فیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی، دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، ختم ہو جائیں گے. کیسے کیسے حادثات میں دواخانے کے پاس جا کے کھڑے رہو.
اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہفتے میں ایک دن قبرستان چلے جاؤ، دواخانے چلے جاؤ، تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو، ایمان کی قدر ہو، زندگی کی قدر ہو، بیماریوں کو دیکھ کر اپنی صحت کی قدر ہو۔ غرور میں مبتلا ہیں ہم، جوان جوانی کے نشے میں چور ہے، طاقتور طاقت کے نشے میں چور ہے، مسلمان کے نشے میں چور ہے، سب اپنے غروروں میں ہم مبتلا ہیں، اور ہم ڈر نہیں رہے ہیں کہ سب چیزوں کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، یہاں تک کہ ہدایت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم نہیں ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کبھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دوست تھے، جب بھی کبھی ہم سے ملتے تھے تو ہم سے یوں کہتے تھے کہ اجلس یا عویمر فلنؤمن ساعتن۔ جب بھی ان کا دوست ان کو ملتا تو دوست کی یہ گواہی ہے۔ وہ صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو الدرداء بھی صحابی تھے۔ کہتے جب بھی ملاقات ہوتی، سلام کلام کے بعد ان کا پہلا کلمہ یہ ہوتا تھا، اجلس یا عویمر فلنؤمن ساعتن، دوست تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کا ذکر کریں گے، ایمان کی ذکر کریں گے۔ ہماری زبان پر تو یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے چائے پانی، ہم جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انسانی آداب ہے، انسانی تہذیب ہے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھو صحابہ کا ذہن نبی نے ایمان کے بارے میں کتنا فکر مند بنا دیا تھا کہ وہ کھلاتے پلاتے نہیں ہوں گے۔ صحابہ تو ضیاف تھے، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ خود فاقہ کر کے مہمان کو کھلاتے تھے، قرآن کہتا ہے، تو وہ کھلاتے پلاتے نہیں ہوں گے، کھلاتے پلاتے ضرور ہوں گے جو بھی ان کو اللہ دیا ہوگا، لیکن اس کو زبان پہ لانے سے پہلے اس کو زبان پہ لاتے تھے، فلنؤمن ساعتن، کچھ دیر ایمان کی باتیں کریں گے، کیونکہ ہماری سب سے بڑی غذا وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کو غذا نہیں ملتی رہی تو وہ اسی طرح مردہ ہوگا، جیسے جسم کو غذا نہ ملے تو دھیرے دھیرے لاغر ہوگا، پھر مر جائے۔ اسی طرح ایمان کو غذا نہ ملے، روح کو غذا نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایمان کی غذا کیا ہے؟ ایمان کی باتیں، ایمان کی باتیں ایمان کی غذا ہے۔ یہ ایمان کی باتیں ہوتی تھی، اس کے نتیجے میں وہ لوگ ایمان پر ثابت تھے، محفوظ تھے، کھولتے ہوئے تیل میں زندہ جل گئے، ایمان نہیں چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، ایمان نہیں چھوڑا، ٹکڑے کر دیے گئے، ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ ایمان کی قیمت ان کو پتا تھی۔ آج ہمارے بچوں کو سب کچھ معلوم ہے پر ایمان کی قیمت نہیں معلوم، ایمان کی قیمت نہیں معلوم ہے، اور اگر ہم نے ان کو ایمان سمجھا بھی دیا ہے تو ایمان بچتا کیسے ہے، اسے بچایا کیسے جاتا ہے، یہ انہیں نہیں معلوم۔ صحابہ کہتے ہیں ایمان ایک قمیص کی طرح ہے، جیسے کوئی آدمی پہنا ہوا ہے تو پہنا ہوا ہے اور نکال کے رکھا تو پورا کا پورا نکال کے بازو رکھ دیا اور اس سے خالی ہو گیا، ایسے ہی ایمان پورا کا پورا نکل کے چلا گیا اور اس سے خالی ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے رب لا ازنین، اے رب لا اسرقن، اے رب لا اکفرن، اے میرے پروردگار میں زنا نہ کروں، اے میرے پروردگار میں چوری نہ کروں، اے میرے پروردگار میں کفر نہ کروں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو اس کا خطرہ لاحق ہے کہ آپ زنا کریں گے؟ صحابی رسول، محدث عظیم، کیسی پیاری زندگی گزارنے والے ابو ہریرہ، تو ایک شاگرد کو تعجب ہوا، کیا آپ کو زنا کرنے کا بھی ڈر ہے؟ آپ کا ماحول ہی کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا آپ بھی چوری کریں گے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کافر ہو جائیں گے؟ ساری دنیا کو ہدایت دے رہے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان ایک قمیص کی طرح ہے، جب تک ہے اور جب اتارا نکل گیا پتہ نہیں کب کس طرح ضائع ہو جائے۔ اس لیے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنے اعلیٰ درجے دیانت و تقوی پر ہو، زانی ہو سکتا ہے، کتنا اعلیٰ درجے کا امانت دار ہو، چور ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 نبی کی حدیثیں امت کو پہنچانے والا محدث عظیم اللہ سے ڈر رہا ہے۔ ہم نے بھی دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں زنا نہ کروں، اللہ میں چوری نہ کروں، اللہ میں میرے سے کبھی کفر نہ ہو جائے، اے اللہ پاک میرا ایمان بچا دیجیے گا، اے اللہ میری ایمان کی حفاظت کیجیے گا۔
ہم نے کی دعا نہیں کی. اللہ نے وہی نسخہ اتارا تھا اس آیت میں جو میں نے پڑھی. یہ پورا اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری ہے. منہ آیات محکمات واخر متشابہات، اس کتاب کے اندر بہت سی باتیں وہ ہیں جو بالکل محکم ہیں، جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. واخر متشابہات، کچھ مضامین وہ ہیں جو اس کے اندر متشابہ ہیں، ہم نے کسی مصلحت سے اتارا ہے. اور اس کے بعد جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے دنیا کے اندر تو اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور جن کے دلوں کا قبلہ انانیت ہے، اپنے علم پر ناز ہے، اپنی سمجھ اور عقل پر ناز ہے، اور وہ کسی عالم کو عالم نہیں مانتے، اپنے کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ لوگ ان آیتوں سے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، ان آیتوں سے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. اور کیا آزمائش میں پڑتے ہیں؟ وابتغاء تأویلہ، آزمائش یہ تھی کہ ان آیتوں کو جب پڑھیں تو اس کے معانی کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے بارے میں لب کشائی اور اپنی عقل کی آمیزش کی کوشش نہ کریں. نبی نے بتایا ہے تو تشریح مان لیں، اور نبی نے تشریح چھپائی ہے تو وہاں زبان درازی نہ کریں اور وہاں پر اپنے ذہن کو اس میں الجھائیں نہیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تعویلات کرنا شروع کریں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، تعویلات شروع کریں. اللہ فرما رہے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں یعنی جن کی ہدایت کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش میں پڑھ کر تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں اپنی عقلوں سے. ان کے بارے میں اللہ نے یہ طے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں. ان کے مقابلے میں قرآن پڑھنے والوں کی ایک دوسری جماعت ہے، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے جو وسیع بھی ہے، عمیق بھی ہے، گہرائی علم میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کے دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے، راسخ فی العلم ہے. وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ پڑھ کر کے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، ایمان لاتے ہیں سب اللہ نے اتارا ہے، سب اللہ نے اتارا ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم محکمات کو لے لیں گے اور متشابہات میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. یہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ جو اللہ نے انسانوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں اور جو عقلوں سے پیدل ہیں اور اپنے کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، وہ اس میں گریں گے. اور عقل مند جنہیں اللہ نے علم صحیح عطا فرمایا ہے وہ اس سے بچیں گے اور اپنے کو بچا. اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف مت پلٹائیے، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے مت دیجیے ہمارے دلوں کو. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہم چاہے کسی اہلیت کے نہیں، کوئی حق نہیں رکھتے اپنی نالائقیوں سے، مگر خاص اپنے کرم سے ہم پر یہ رحم فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ سے رحم کی بھیک مانگیں. انک انت الوہاب، آپ بہت عطا کرنے والے اور بہت دینے والے ہیں، بنا استحقاق دینے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. مفسرین فرما رہے ہیں یا تو یہ وہ راسخین فی العلم کی دعا ہے، یا اللہ پاک ان کی بات ختم کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تم ٹیڑھے دلوں والوں میں نہ گرو تو تم یہ دعا مانگتے رہو. یہ اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ دعا مانگتے رہو مجھ سے، ہدایت کے طلبگار رہو، گمراہ ہونے سے ڈرتے رہو، وہ اسباب مت اختیار کرو جو گمراہی کا سبب ہے. جیسے آج لوگ صرف اسلام کے نام سے سوشل میڈیا
لے لیتے ہیں، صرف اسلام کے نام سے ویب سائٹس پہ پڑھنا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے سوال جواب اور تبادلہ علم کرنے لگتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ راسخین فی العلم ہیں، چلانے والے، یا وہ لوگ فی قلوبہم زیغ کے مصداق ہیں، نہیں پتا ہے، اور اکثر ایسے ہی ہیں وہاں پر۔ لہذا مسلمان دین کے شوق میں غلط سبب اختیار کر کے گمراہ ہو رہے اور بے دین ہو رہے ہیں، اور ان کیا بول رہا دیکھیں گے، ان کیا بول رہا دیکھیں گے، اس کے دیکھنے میں اپنے عقیدے چھوڑ کر باطل عقیدوں کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رونے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ میرے دوستو، علماء مارے پھر کے گاؤں جا کر ایک کے ہدایت کے واسطے کوشش کر رہے، اولاد آپ کی ہے اور آپ کو ذرہ برابر احساس نہیں کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کو آپ کو فکر نہیں، اولاد آپ کی ہے، اس کے لیے وہ نبی کے غلام تو کچھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہدایت پر قائم رہے، اور اس کا میں کیا انتظام کر سکتا ہوں، صحیح انتظام ان کی ہدایت پہ قائم رہنے کا آپ کو فکر نہیں۔ میں گزشتہ جمعے میں بتایا، یہی قریب میں نرسا پور کے علاقے میں ایک مولوی صاحب مکتب چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم ان کے دیکھنے کے لیے زبردستی گئے، مکتب کیسا چل رہا ہے کیا ہے، تو وہ بچوں کو دیکھا، سنا، خوشی ہوئی، لیکن اتنے میں ایک صاحب آ کے بیٹھے جن کی داڑھی واڑی بھی تھی، مگر یعنی سیدھے سادے آدمی تھے اور کاشتکار آدمی تھے۔ وہ آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، یہ بچوں کو تو مولوی صاحب بعد میں سمجھاؤ، میرا بیٹا پوری فیملی کے ساتھ عیسائی بن گیا ہے، اس کو کچھ کرو، اس کا کچھ کرو، بیٹا، بیوی، 2-3 بچے جتنے بھی ہیں سب مل کر عیسائی بن گئے ہیں اور چرچ سے وابستہ ہو گئے۔ کہنے لگے وہ آپ ان کا کچھ کرو، یہ بچوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، یہ بچوں کو ان کو بھی اس زمانے میں کر دیے ہوتے تو ان کو یہ گمراہی نہ ہوتی۔ اپنا پہلے سے جو علم پختہ ہوتا ہے وہ نئی بات سے ٹکراتا ہے تو کھٹکتا ہے ذہن، اور آدمی کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر وہ عالم کے پاس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ پہلے سے دین ایمان کچھ نہیں جانتے، ایک آدمی نے پہلی دفعہ ان کو بتایا ہے، بس اس میں دلچسپی ہوئی، آگے بڑھے اور اسی غلط عقیدے کے مطابق اپنا دین چھوڑ دیا، ایمان سے محروم ہو گئے۔ آج یہ وقت ہمارے خوشیوں کا نہیں ہے، آج یہ دور ہم لوگوں کے ہنستے بولتے بیٹھنے کا نہیں ہے، محفلیں جمانے کا نہیں ہے، بڑی بڑی تقریبات میں کروڑا روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ہے، خون رونے کا وقت ہے۔ امت کا اس وقت کیا حال ہو رہا ہے، اور کس کس گھر سے کیسے اچھے خاندانوں کے بچے مرتد ہو رہے، بے ایمان ہو رہے، چو طرف سے آزمائش میں یہ امت مبتلا ہے، اور ہم ہیں کہ شادی بیاہ میں صرف اپنی حیثیت عرفی دکھانے اور اپنی جھوٹی شان کو ایک رات میں لٹا کر ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر رہے۔ بابا یہ پیسہ جاؤ دیہاتوں میں ہم کو مت دو، مولویوں کے حوالے مت کرو، اپنے جیبوں میں رکھ کر گاؤں میں جاؤ، اور جو غربت کی وجہ سے چرچ میں جا رہے ہیں انہیں مسجد میں لے کے آؤ۔ آپ کے پیسہ نبی کی امت کی حفاظت کے لیے استعمال ہو جائے، آپ کا پیسہ یہ شادی خانے والوں کو پیسے جمع کر کے ان کو کروڑ پتیوں کو ارب پتیاں بنانے کے واسطے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کا پیسہ، یہ پیسہ نبی کی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے استعمال کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، نبی خوش ہو جائے گا، تمہاری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں گھول دے گا اللہ۔ یہ خرافات سے کیا ملنے والا ہے؟ آج ہر رات میں حیدرآباد کے اندر، ہر رات کے اندر ایک رونڈ مار کے آئیے شہر کا، اور اس کے بعد اس اسراف کا تخمینہ کر لیجئے، کتنا کروڑ روپیہ مسلم امہ کا صرف شادی خانوں کی سجاوٹ میں اور مہمانوں کی جھوٹی ضیافت میں۔ ضیافت تو کرو، وہ اسلام کی سنت ہے، کھلاؤ پلاؤ نہیں، جھوٹی ضیافت میں، دکھاوے میں، مال کو ضائع کرنے میں، کھانے کو ضائع کرنے میں، پھولوں پر بے حساب اسراف، اسٹیج کو سجانے پر۔ ایک اسٹیج سجانے والا نے بتایا کہ 7 لاکھ کا اسٹیج بنتا ہے دولہے کو دلہن کو بٹھانے کے واسطے۔ ایک پیسہ کہاں خرچ ہو رہا؟ وہ اس نبی کی غریب امت، تمہارے ایمانی بھائی، تمہارے نبی کے خون پسینے کی کمائی وہ مرتد ہو رہی ہے، وہ چرچوں سے اور مندروں سے وابستہ ہو رہی ہے، اور آپ کا پیسہ یہ دکھاوے میں خرچ ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے میرے دوستو ہوش میں آؤ، سوچو سمجھو غور کرو، ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہنے والے ہیں۔ آپ مجھ سے تو یہ پوچھ سکتے ہو، آپ کون ہم کو پوچھنے والے، لیکن جب اللہ پوچھے گا تو جواب نہیں دے سکتے، جب نبی پوچھے گا تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، عقل دے، سمجھ دے، اور اس امت کے تحفظ کے لیے اپنی